بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا باب خشوع اور خضوع کے بیان میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو جماعت کا بھی اہتمام فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی بری طرح پڑھتے ہیں کہ وہ نماز بجائے اس کے ثواب اور اجر کا سبب ہو، ناقص ہونے کی وجہ سے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اگرچہ نہ پڑھنے سے یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ نہ پڑھنے کی صورت میں جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور اس صورت میں یہ ہوا کہ وہ قابل قبول نہ ہوئی اور منہ پر پھینک کر مار دی گئی، اس پر کوئی ثواب نہیں ہوا۔ لیکن نہ پڑھنے میں جس درجے کی نافرمانی اور نخوت ہوئی وہ تو اس صورت میں نہ ہوگی۔ البتہ یہ مناسب ہے کہ جب آدمی وقت خرچ کرے، کاروبار چھوڑے، مشقت اٹھائے تو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ وزنی اور قیمتی پڑھ سکے اس میں کوتاہی نہ کرے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ قربانی کے بارے میں ہے، مگر احکام تو ساری ایک ہی ہیں۔ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ تو حق تعالی شانہ کے پاس اس کا گوشت پہنچتا ہے یعنی قربانی کا، نہ اس کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے۔ بس جس درجے کا اخلاص ہوگا اسی درجے کی مقبولیت ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کو بھیجا تو میں نے آخری وصیت کی درخواست کی۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے ہر کام میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص سے تھوڑا عمل بھی بہت کچھ ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ضعیف لوگوں کی برکت سے اس امت کی مدد فرماتے ہیں، یعنی ان کی دعا سے، ان کی نماز سے، ان کے اخلاص سے۔ نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو ایسے ہیں کہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ بے خبر ہونے کی بھی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وقت کی خبر نہ ہو قضا کر دے، دوسرے یہ کہ متوجہ نہ ہو ادھر ادھر مشغول ہو، تیسرے یہ کہ یہی خبر نہ ہو کتنی رکعتیں ہوئی۔ دوسری جگہ منافقین کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی سے یعنی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ ایک جگہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما کر ارشاد ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پس ان نبیوں کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑ گئے، سو ان قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے۔ اس آیت میں غی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ غی کا ترجمہ لغت میں گمراہی ہے، جس سے مراد آخرت کی خرابی اور ہلاکت ہے، اور بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ غی جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں لہو پیپ وغیرہ جمع ہوگا، اس میں یہ لوگ ڈال دیے جائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ترجمہ لکھ رہے ہیں اور ان کی خیرات مقبول ہونے سے اور کوئی چیز سوائے اس کے معنی نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور نماز نہیں پڑھتے مگر کاہلی سے یعنی سستی سے، اور نیک کام میں خرچ نہیں کرتے مگر گرانی سے۔ اس کے بالمقابل اچھی طرح سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ بے شک کامیابی اور فلاح کو پہنچ گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ اس جگہ مشہور معنی زکوٰۃ کے مراد ہیں یا زکوٰۃ بدنی یعنی اپنی اصلاح اور نفس کا تزکیہ، یا اپنے اخلاق کو درست کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اس کے کہ اپنی بیویوں اور باندیوں کے کہ ان میں کوئی حرج نہیں۔
البتہ ان کے علاوہ اور جگہ شہوت پوری کرنا چاہیں وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فردوس جنت کا اعلیٰ اور افضل ترین حصہ ہے، وہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی پر عرش الہی ہوگا۔ جب تم جنت کی دعا کیا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ دوسری جگہ نماز کے بارے میں ارشاد الہی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ: بے شک نماز دشوار ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے قیامت میں ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی تعریف میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ جل شانہ نے حکم فرما دیا کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کو بلند کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے نہ تو تجارت غافل کرتی ہیں نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہیں، وہ لوگ ایسے دن کی سختی سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی، یعنی قیامت کا دن۔ اور وہ لوگ یہ کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کے نیک عمل کا بدلہ ان کو عطا فرما دیں اور بدلے سے بھی بہت زیادہ انعامات اپنے فضل سے عطا فرما دیں۔ اور اللہ جل شانہ تو جس کو چاہتے ہیں بے شمار عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔